رجسٹرار صاحب نے کہا کہ یہ فریولس پٹیشن ہے، اس کو جب سیٹ اسائڈ کیا گیا چیف جسٹس کے کمرے میں اور کہا گیا کہ یہ عدالت میں لگے گا، وہ پہلا اس کا سنگ میل تھا اور وہ پہلی کامیابی تھی پاکستان کے عوام کی ٹورڈز ٹرانسپیرنسی اور احتساب۔ دوسرا اس کا سنگ میل تب آیا جب اس کو ایک باقاعدہ بینچ دیا گیا اور اس بینچ کو 5 ججز دیے گئے اور اس بینچ نے کیس سننا شروع کیا، اور نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ کہنے کی کوشش کی گئی کہ شاید سپریم کورٹ یہ مقدمہ نہیں سن سکتا۔ اس وقت جب یہ کہا گیا کہ یہ مقدمہ ہم سنیں گے، یہ دوسرا سنگ میل۔ تیسرا پھر سنگ میل تب آیا جب حکومت نے اپنا موقف، جتنے دن وہاں پہ ہیرنگ ہوتی رہی، حکومت اپنا موقف تبدیل کرتی رہی، اور آخری سنگ میل آج ہے جب پاکستان کی قوم نے دیکھا کہ گرافٹ چارجز پہ میاں شریف سے لے کے، نواز شریف سے لے کے، شہباز شریف سے لے کے، حمزہ شریف سے لے کے، اور 2 شریف جو بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں فلیٹس جو آپ کے پیسے چوری ہوئے ان میں، اور جو میڈیا چلاتی ہیں ان کی صاحبزادی وہ بھی وہیں کہیں ہیں، آج کل تو میاں بیوی بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جتنے شریف تھے ان کا جو غیر مجھے سر ایک چیز بتائیے، دیکھیں اب یہ تو چلیں چیزیں آپ نے کہا کہ سنگ میل تو ہے، مگر ابھی تک اس کیس میں جو الزامات آئے ہیں، جو زیادہ ڈسکشن بھی ہوتی رہی ہے، وہ بچوں کے حوالے سے ہوتی رہی ہے۔ مین کیس جو پولیٹیکلی کنٹیسٹ کرنے والا ہے وہ وزیراعظم کے حوالے سے، کیا بچوں سے وزیراعظم پر بات آ سکتی ہے؟ کیا اس چیز کا کتنا امکان ہے؟ یہ سارا کیس ہی وزیراعظم کے خلاف ہے۔ اگر وزیراعظم کے خلاف نہیں ہے تو وزیراعظم نے تقریر کیوں کی؟ 2 دفعہ پاکستان کے قومی خزانے سے چلنے والے ٹیلی ویژن اور آپ کے ٹیکسوں سے چلنے والے ٹیلی ویژن پہ کیوں تقریر کی؟ 2 دفعہ آ کے اسمبلی میں اپنے آپ کو کیوں ڈیفینڈ کیا؟ اور 11 دفعہ آپ کے پاس ویڈیو ہے، چلا لیں میری گفتگو کے دوران ہی بے شک، 11 دفعہ اس وزیراعظم نے یہ کہا کہ یہ میں، میرا خاندان اور ہمارا کاروبار، میں، میرا خاندان، ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس، میں، میرا بزنس اور میرا خاندان اور میں۔ تو یہ کیوں کہا اس نے؟ پھر اس کی پوری کیبنٹ وہاں کیا ڈھونڈنے کے لیے روزانہ جاتی ہے؟ پاکستان کے فلیگ لگائے ہوئے وزیر جاتے ہیں پاکستان کے خرچے پہ، پیٹرول پہ، وہ کس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اگر نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے؟ 2 پرائیویٹ بیٹوں کو جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اس شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جن کا نام آیا، اس کے باوجود وہ چھپے ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے، لیکن وہ چھپے ہوئے نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے میرا یہ پہلے دن سے میں نے کہا تھا، سب سے پہلے میں اور عمران اکٹھے تھے، میں نے کہا تھا یہ مقدمہ عمران ورسز نواز شریف نہیں ہے، پاکستان ورسز نواز شریف ہے۔ باقی سارے کے سارے اس لیے مال بنانے کے قابل ہوئے جو کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا اور ہمارے پاس اتنے پیسے آ گئے، کیونکہ ان کے ابا جی اقتدار میں تھے۔ یہ پیسے شروع ہی تب ہوتے ہیں جب ان کو پہلی دفعہ اقتدار ملتا ہے، اور 40 سال کے اس اقتدار میں انہوں نے پیسے بنانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ آج بھی دیکھ لیجئے گاجر مولی کی طرح لاہور میں لوگ کٹ رہے ہیں، پاکستان میں لوگ کٹ رہے ہیں، ان کو فکر کس چیز کی ہے؟ ٹھیک ہے سر، ذرا کیس پر آ جاتے ہیں نا۔ اب وزیراعظم کا جو موقف ہے، آپ کو لگا، آپ کیونکہ خود بھی وکیل ہیں اس لیے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، وزیراعظم کا جو موقف ہے، کیا ان کے جو وکلاء ہیں وہ ان کی تقاریر کی اور جو یہ پی ٹی آئی کی طرف سے اٹھائے جا رہے تھے سوالات وزیراعظم کی غلط بیانی کے حوالے سے، کیا اس کی وضاحت کر پائے ہیں؟ دیکھیے، اس کی پاکستان کا کوئی وکیل بھی وضاحت نہیں کر سکتا۔ انگریزی میں کہتے ہیں lie has no legs to stand upon، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جو جھوٹ وزیر اعظم نے مسلسل بولا، جو صادق اور نہ ہونے کا ہر روز ثبوت دیا، ظاہر ہے وکیلوں کو کس نے انسٹرکشنز دی تھی؟ مجھے ایک کہانی جو پتہ لگی ہے، کسی وقت پھر بیان کروں گا، لیکن میں اشارتاً کہہ دیتا ہوں کہ ایک وکیل صاحب عملاً ان کی آنکھوں میں آنسو لوگوں نے دیکھے، وکیلوں نے دیکھے، ان کے دوستوں نے دیکھے، میرے بھی وہ دوست ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ اس ایک کیس ساڑھے تے چھڑ دیو تو انو جو کیا اسی اوہی تسی کرنا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ پھر میں نے وہی کیا اور اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ ایک وکیل وہ بھی ہیں۔ اچھا، وکیلوں کو جو انسٹرکشن دے گی، مثلا میں کھڑا ہوا ہوں، فرض کریں آپ کی طرف سے، مجھے انسٹرکشن آتی ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے انسٹرکشن آتی ہے کہ یوز یور اسکل، اپنا پورا آرٹ جو آپ کے پاس علم ہے اس کو استعمال کیجئے، اپنا تجربہ لگائیے اور یہ کیس لڑیے، تو میں اور طرح سے کیس لڑوں گا۔ مجھے کہا جائے گا کہ کل سے میری جگہ نورا پیش ہوگا تو لیٹ نورا کم اینڈ اسٹیپ انٹو مائی شوز۔ اس لیے وکلا کا قصور نہیں ہے، اس قدر جھوٹ کی گمبھیرتا تھی کہ اس میں سے وکیل بیچارے نکل نہیں سکے۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ پہلو ہے کہ انہوں نے ایک فارن گورنمنٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ جب اس گورنمنٹ کے لوگوں نے یہاں پاکستان میں بلا کے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، جو ان کی ایمبیسی تھی انہوں نے،
اور اس میں سے جب ان کو پتہ لگا کہ ہماری کس قدر مرمت ہو رہی ہے پاکستان کے آزاد میڈیا میں اور پاکستان کے لوگوں میں کس طرح سے ہمارے خلاف کیا پروپیگنڈا سچا چل رہا ہے، تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ اپنی پوزیشن کو واضح کرے، اور انہوں نے کہا یہ جاسم صاحب کا خط تو ہے لیکن یہ قطر کا خط نہیں ہے۔ اس وقت تک کہتے رہے قطر کا خط آ گیا، قطر کا خط آ گیا، قطر نہیں، ایک آدمی تھا جو ان کا بزنس پارٹنر لوگ کہتے ہیں اور جو پاکستان میں بڑی انویسٹمنٹس کر کے اور اس میں سے زیادہ پیسے کمانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، رائٹ سر، بہت شکریہ۔ بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نہال ہاشمی صاحب، کیا واقعی آپ کی بھی آنکھوں میں تو آنسو نہیں آ گئے، یا آپ کے لیے بھی بڑا مشکل ہو گیا وزیر اعظم کو ڈیفینڈ کرنا، یا آسان تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دو حوالے سے اس مقدمے میں میری دلچسپی ہے۔ ایک، میں وکیل ہوں کرمنل اور کانسٹیٹیوشنل کیسز کا۔ دوسرا، میں ایک پارٹی کا کارکن ہوں، ایکٹیوسٹ ہوں۔ جو باتیں ابھی بابر اعوان صاحب نے کی، وہ ایک دانشور آدمی ہے، کلیم کرتے ہیں کہ وہ دانشور ہیں، ہمارے سینٹ کے ممبر بھی ہیں، یقیناً فاضل بھی ہیں، قابل بھی ہیں، مگر انہوں نے روانی میں کچھ بات ایگزیجریٹ کر گئے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعت کے لگائے ہوئے رجسٹرار، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جو رجسٹرار لگائے جاتے ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف پروونس نہیں لگاتی ہے، وہ لگاتے ہیں چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ اور چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ۔ تو یہ میرے خیال سے وہ روانی میں، تو آپ کو لگتا ہے نامناسب بات تھی؟ نامناسب بھی نہیں تھی، یہ ایک ایلیگیشن، الزام تراشی ہے سپریم کورٹ کے اوپر۔ اور بابر صاحب کو اسی وجہ سے ایک بار کنٹمپٹ آف کورٹ کی نوٹس بھی اور ان کی لائسنس بھی زد میں آ گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہوگا ضرور ایک نہیں، انہوں نے ایک جو بات کی، انہوں نے کہا منسٹرز جاتے تھے، بڑا مشکل ہوتا تھا۔ میرا خیال ہے ایک بینگ اے لائر انہوں نے کہا کہ یہ سٹانس جو موقف ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل تھا۔ دیکھیے باور صاحب جب یہ اپنے علمیت کے زبان کو استعمال کرتے ہیں تو کیا اپنے کیا غیر، سب کو انہوں نے ایک گاجر مولی کی طرح، ابھی انہوں نے کہا نا گاجر مولی کی طرح لوگ کٹ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی گاجر مولی کی طرح خاصا کاٹا ہے۔ ان کی بات ٹھیک ہے، وہ ہمارے مخالف جماعت کے ہیں، ان کا حق ہے، وہ جو چاہیں رائے دیں۔ وہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ جی حمزہ شہباز بھی آئے گا اور فلاں بھی، اور جس انداز میں انہوں نے بیان کیا کہ میاں بیوی ابھی ملک سے بھی باہر ہیں اور فلانا ہے اور ڈھمکن ہے، تو میں صرف ان کو اتنا یاد کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بابر صاحب، پاکستان کی جو پائنیئر انڈسٹریلسٹ فیملی ہے، بزنس فیملی ہے، اس میں محمد نواز شریف صاحب کی فیملی ہے، اور ان کے ساتھ چچا اور والد صاحب تھے۔ جب 1938 میں انہوں نے اتفاق فاؤنڈری کو قیام کیا تھا، 1969 میں ماڈل ٹاؤن میں وہ شفٹ ہو چکے تھے، اور 1972 میں جب ان کی پارٹی کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی فیملی کے، اس کے معنی اس حیثیت کے لوگ تھے جو پاکستان کے 22 امیر ترین لوگ تھے اس زمانے میں، 70s میں جب نواز شریف کالج میں تھے۔ پھر رائے ونڈ کے جو مکان بنے ہیں وہ 1985 میں بنے، ان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے بن گئے، ریکارڈ ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ پھر جو اتفاق فاؤنڈری ہے، اتفاق ہاسپٹل ہے، شریف میڈیکل سٹی ہے، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں کیا۔ چلے جی، آپ بہت اچھا ہے، آپ اختیار ہے، آپ ساری بات کریں، مگر یہ تو نہیں تھا نا کہ وہ کوئی لکشمی چوک پہ کھڑے ہو کر کے کڑھائی گوشت یا کوئی چنے چھولے بیچ رہے تھے، ایسا نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ 1960 سے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے وہ متمول تھے، مگر میں یہ سمجھنے چاہتا ہوں پاناما کیس یا کرپشن، یہ تو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ فلاں بندے کے پاس بڑا پیسہ ہے وہ کرپٹ نہیں ہو سکتا۔ مجھے ذرا ایک بریک لینے دیں سر، ایک بریک لینے دینا، یہ بات بڑی لمبی ہے، یہ بات بڑی لمبی ہے۔ شبلی فراز صاحب سے بھی میں پوچھوں گا کہ وہ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اور توقعات پاناما کیس کے حوالے سے کیا ہیں۔ ہم واپس آ رہے ہیں اس مختصر سی بریک کے بعد۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ پاناما کیس کا ممکنہ فیصلہ، توقعات کیا ہیں، اس پر بات ہو رہی ہے۔ نہال ہاشمی صاحب، میں اس سے پہلے کہ شبلی فراز کی طرف جاؤں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے میں بابر صاحب کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ بابر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ایس جی ایس اور کوٹیکنا، ان دونوں کے فائل جو غائب ہوئے نیب سے وہ نہ کرواتے، اور وہ یہ بھی بتا دیتے کہ آصف زرداری صاحب جن کا کوئی ذرائع معاش نہیں تھا، سر وہ تو بتا دیتے نا، پاناما کیس سے کیا تعلق ہے؟ پاناما پیپرز میں نام ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی آف شور کمپنی تھی، وہ میرا خیال ہے اس کے حوالے سے تو انہوں نے تردید کی ہے۔ تردید ہم نے بھی تردید کی کہ نہیں، آپ نے اب یہ تو نہیں تردید کی نا، اب تو عدالت میں یہ طے پا گیا کہ نیلسن نیسکول شریف فیملی کی ہیں، فلیٹس ان کے۔ سر اب ہم نے تو ایڈمٹ کیا، ہم تو ان میں سے نہیں ہے کہ ہم نے یہ کہا ہو کہ میں ڈائمنشیا ہو گیا ہے، میں بھول جاتا ہوں۔ ایک انڈین فلم تھی گجنی، بھولنے کی بیماری تھی، اور پھر بھول کے پھر جب امریکہ سے آئے تو انہوں نے کہا جی نہیں یہ فلیٹس میرے ہی ہیں۔
ہم میں یہ جرت تھی کہ ہم نے ویسے چیزیں آپ بھی بہت ساری بھولے تھے، قطریوں کو بھول گئے تھے، نہال ہاشمی صاحب بعد میں آپ کو یاد آ گیا، آپ گجنی کا ادھر تو حوالہ دے رہے ہیں مگر اپنے قطری جو ہے وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ ایٹ پراپر فورم ہم بتائیں گے ساری. اچھا رائٹ. شبلی فراز صاحب سر، کیا آپ کی توقع کیا ہے اس کیس سے، ممکنہ فیصلے سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ تھا وہ ایک بہت ہی اس ملک کی تاریخ میں، پولیٹیکل تاریخ میں اور اس ملک کی اوور آل تاریخ میں ایک ایسا ایک شاندار باب ہوگا جو کہ اس ملک کے فیوچر کو ڈٹرمن کرے گا. ہوتا یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے ہمارے اور پی ٹی آئی کا یہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، یہ ایک اس کاز کو لے کے ہم چلے تھے کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو انصاف ہے وہ حسب مراتب ہوتا ہے. یعنی کہ ایک خاص طبقے کے لیے وہ قانون سے اوپر ہیں، یعنی قانون سے بالا تر ہیں، اور باقی جو عوام ہے وہ لوگ جو ہے نا ان پہ قانون کا اپلیکیشن ہوتا ہے. وہ بھی تب جب ان کے پاس کچھ اگر وسائل استعمال کریں تو ان کو انصاف بھی شاید مل جاتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب پورا معاشرہ، یہ تو ہم اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ہمارا پورا معاشرے میں بہت سیریس مسائل ہیں انٹیگریٹی کے لحاظ سے، آنیسٹی کے لحاظ سے. وہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے، اب دیکھیں آپ کہ یہ کرکٹ جیسی گیم میں کتنے اس کے باوجود بھی میچ فکسنگ ہوتی ہے. میچ فکسنگ ہوئی، وہ کیوں ہوئی؟ وہ ینگ لوگ ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں ایک ایسا ماحول بن گیا ہے جس میں کہ آپ کو پیسہ بنانا ہے نمبر 1، کیونکہ پیسہ بنانا ہی آپ کو اس ملک میں یہ تو کہہ رہے ہیں ضرورت نہیں تھی. میرا خیال ہے آپ نے جو پہلے نہال ہاشمی صاحب آپ نے بات کی تھی، آپ نے یہی کہا تھا کہ بھئی وہ متمول گھرانے سے تھے اور ان کو کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، اور یہ جو اثاثوں کی بات کی جاتی ہے تو پہلے سے ان کی فیملی کا حصہ ہے. نہیں دیکھیں، یہ بات کہنا تو خیر یہ تو ایک اور بات ہے کہ ان کے پاس پیسے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ لنڈن کی مہنگی ترین جگہ پہ 4 فلیٹس، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اس کا کرایہ کتنا مہنگا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کے ایشوز کو پہلی دفعہ ایک اپوزیشن پارٹی جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اکیلی لے کے اس کو چلی ہے. ہم نے بڑی سختیاں جھیلی ہیں، ہم نے سردی میں، گرمی میں، ہم نے جد و جہد کی، مارے کھائیں، ڈنڈے کھائے، گیس کھائی، سب کچھ کیا ہم نے، لیکن ہم ایک مقصد میں کلیئر تھے کہ اگر اس ملک کو ٹھیک ہونا ہے تو وہ تبھی ہوگا جب کہ اس ملک کے حکمران طبقہ، اشرافیہ جس کو کہ حکمران طبقہ ریپرزینٹ کرتا ہے، ان کو جو ہے. آپ مجھے اب تھوڑا سا میں ذرا نہال ہاشمی صاحب کی طرف بھی جاؤں گا، مگر آپ ابھی تو اسے بڑا شاندار، مجھے تو بات کرنی نہیں دی ہے تو آپ پھر ادھر جا رہے ہیں. میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے ابھی تو اس کو بڑا شاندار باب قرار دیا پاکستان میں اویئرنیس کے حوالے سے، آپ دھاندلی والے ایشو پہ بھی اسی طرح سے کہتے تھے، مگر بعد میں پھر ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے صرف فیصلے پہ تنقید شروع کر دی. کچھ آیا ریزرویشن، تحفظات، اس کو چاہے کوئی نام دے دیں مگر وہ دبے لفظوں میں باتیں ہوتی رہی کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی بڑا یہ زبردست جو ہے وہ موقع تھا، مگر بعد میں فیصلہ اگر آپ کے خلاف آیا تو پھر نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ کہنا تو انتہائی غیر مناسب ہوگا کہ ہم نے اس میں جب دھاندلی کے بارے میں، ہم آج بھی اسی موقف پہ قائم ہے، دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوتی رہی ہے، مگر آپ نے کہا تھا منوان تسلیم ہوگا یہ فیصلہ. دیکھیں دھاندلی والا فیصلہ تو تسلیم کر دیا، یہ منوان نہیں ہوتا کہ نہیں منوان. دیکھیں آپ کی بات یہ ہے کہ دیکھیں فیصلے سے آپ کو یو ریسپیکٹ، یو ڈونٹ نیسیسریلی ایگری. اچھا، یہ تو مطلب ہے کہ کوئی آپ کا حق ہے کہ آپ اس میں وہ رکھیں. دیکھیں وہ جو ججز نے، سارے پاکستان کو پتہ چل گیا ہے کہ فلیٹس کس کے ہیں، کس کی کدھر جائیداد ہے، کتنے بینکس میں پیسے گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صرف جو مجھے آپ نے وہ میرا سیکوینس توڑ دیا ہے نا، پلیز میری ریکویسٹ ہے، بیکاز ڈونٹ گیو می اینی ٹائم. آپ دونوں ہی ہیں تو نہیں تو آپ مجھے بے شک اگلا تسلی سے بات کریں، اس میں نہیں کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں قانون سے جو بالا تر لوگ ہیں، اس میں یہی ہے کہ جب آپ اقتدار میں، ایک بزنس فیملی جب اقتدار میں آ جاتی ہے تو اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مطلب ابھی آپ دیکھ لیں جتنے بھی یہ پروجیکٹس ہوئے ہیں، قطر کے ساتھ آپ تعلق دیکھ لیں، اس کا کوئی حکومت کے ساتھ انہیں ڈینائی کر دیا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو قطر کا وہ ہے جاسم ہے، اس کے جو ہے تو بزنس انٹرسٹ ہیں. پورٹ قاسم میں جو ہے المرکاب کس کی ہے، اس میں کون ہے جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ کون ہے. اسی طرح جو بھی LNG کی ٹریٹمنٹ، دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو جب آپ اقتدار میں ہوں گے اور آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ
جو کہ ایک اہم ترین، جتنے بھی ترقی یافتہ معاشرے ہیں وہ اس وجہ سے ترقی یافتہ نہیں ہے کہ انہوں نے سائنس میں ایجادات کر لی ہیں، وہ اس لیے ترقی یافتہ ہیں بیکاز انہوں نے اپنے ملک میں انصاف قائم کیا ہے، ایکول اپرچونٹی، غریب امیر سب کا جو ہے وہ ادھر جا سکتا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے فیصلہ جو بھی ہو، ہم اس معاملے میں اس پہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ایک جدوجہد ہے جو کہ مسلسل ہوگی. ہم آگے بھی اس جدوجہد کو آگے لے جائیں گے، اور ہم یہ ایک چیز جو میں سمجھا ہوں نہال ہاشمی صاحب، اب سر ذرا اگر آپ نے بات پوری کر لی ہو، میں نہال ہاشمی صاحب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے باقی پاناما والا معاملہ تو اپنی جگہ، مگر یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہے اس کیس نے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کھول دی ہیں. اور قطر والے معاملے پر وزیر اعظم کا کاروبار کرنا، ان کے بچوں کا جو کاروباری روابط ہے، کیا یہ واقعی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ حکومت کو ٹھیک کرنا ہوں گی. یہ بھی ریکارڈ میں آ چکا ہے، باوجود اس کے کہ 3 نسلوں کی انہوں نے آڈٹ کی ہے، ان کی انہوں نے تلاشی لی ہے 3 نسلوں نے، اور ہم نے بڑے خندہ پیشانی سے وہ تمام تلاشی دی، آڈٹ کروا لی ہم نے. اب باوجود اس کے کہ پرائم منسٹر کا نام اس میں نہیں تھا. دیکھیں 1997 آج سے 20 سال پہلے پرائم منسٹر نے جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اپنے جو بزنس انٹرسٹ تھا، بزنس امپائر تھا، اس سے استعفیٰ دے دیا تھا. یہ پوری فیملی پاکستان کی ریناؤنڈ فیملی ہے، ٹھیک ہے. یہ 2.5 چھوٹے سے فلیٹس تھے. یہ اگر کہتے ہیں بزنس کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا پرائم منسٹر کا خود. میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا 97 میں کہا، تو 97 سے صرف پہلے جو ہے وہ 92 93 میں بھی تو وہ پرائم منسٹر تھے نا، تو اس وقت جو ہے وہ اس وقت نہیں کہہ سکتے تھے، اس وقت کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں آتا تھا، اس وقت ان کا کاروبار کرنا کیا ٹھیک تھا؟ نہیں، اس وقت بھی جب کاروبار تھا تو ان کے والد صاحب حیات تھے، اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ والد صاحب ہی سارا ٹیک اوور کرتے تھے اور ٹیک کیئر کرتے تھے. اب جہاں تک میرے بھائی نے کہا کہ جی کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور بزنس، کوئی ملازمت نہیں کرتا تھا، نمبر 1. نمبر 2 کہ دیکھیں جی یہ بات سب کو معلوم ازل من شمس ہے کہ ان کے ساتھ انتقامی کارروائی کی گئی 70 کے دہائی میں، ان کے ساتھ 99 میں انتقامی کارروائی کی گئی، پورا گھر، کاروبار، دفتر سب کو رینسک کر دیا گیا، اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو وہاں کیا کرتے جا کر کے، کیا وہاں پہ کیا کام کرتے؟ کوئی نہ کوئی تو آپ کو کاروبار کرنا ہوتا ہے. تو وہ وہاں پہ انہوں نے کاروبار کیا بچوں نے، اور ان کے والد صاحب نے بھی وہاں پہ کارخانے لگائے اور کاروبار کیا. اب ہم نے تو بتا دیا کہ اتنی ساری جائیداد کے بعد 2.5 فلیٹ ان کو ہضم نہیں ہو رہا ہے. ایک فلیٹ سے 400 کنال کا، ایک فلیٹ سے 400 کنال کا، چلے وہ آپ اس کی تو آپ اسٹے کے پیچھے چھپے، مگر چلے چھوڑے. آپ بتائیں کہ وجیہ الدین صاحب نے کہا تھا کہ دونوں کرپٹ لوگ ہیں اور ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے، علیم خان اور جہانگیر ترین، اور دونوں کی آف شور کمپنیاں ہیں. دونوں کرپشن کے خلاف اگر بات کرنا چاہتے ہیں، میں اس لیٹر ان اسپرٹ اور اس پرنسپل کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو جہانگیر ترین اور علیم خان دونوں کے اوپر یہ الزامات ہیں، دونوں کے آف شور کمپنیز ہیں، دونوں کی فلیٹس ہیں، دونوں کے میں نے جہانگیر ترین صاحب نے تو کہا کہ ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں دوہرا معیار ہے ان کا، دوہرا میں، دیٹ از دا پوائنٹ. پھر آپ آئیے، میں اس زمانے میں یہ سمجھتا تھا کہ کچھ ڈیلیور کرے گا، اور ساری پاکستان سمجھتی تھی جب انہوں نے کہا تھا 90 ڈیز اور 120 ڈیز میں ہم پاکستان میں احتساب کا عمل اتنا شاندار کر دیں گے کہ لوگوں کو نتائج نظر آئیں گے. آج آپ دیکھیں کہ کے پی میں 1 سال ہو گیا، احتساب کا جو عمل تھا اس کو تالا لگا کے سیل کر دیا گیا. اور وجہ کیا تھی؟ جنرل حامد نے جب یہ کہا کہ 60% جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، یہ پروجیکٹس ہے، وہ خرد برد ہو جاتے ہیں وزیر اعلیٰ اور کیبنٹ کے ممبرز کے درمیان. میں شبلی فراز صاحب یہ سوال پوچھنا بنتا تو ہے، جہاں پر ان کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں وہاں پر میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات اٹھ گئے. اگر اجازت تو ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد شبلی فراز صاحب سے پوچھیں گے کہ جو تحریک انصاف کے حوالے سے اور جو کرپشن کے حوالے سے ان پر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، کیا ضروری ہے کہ وہ بھی اس چیز کا جواب دیں؟ گفتگو جاری رہے گی، اس بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ممکنہ فیصلہ پاناما کیس کا توقعات کیا ہیں، اس پر بات ہو رہی ہے. شبلی فراز صاحب، ایک چیز میرا خیال ہے نہال ہاشمی صاحب نے جو مینشن کی، انہوں نے کہا کہ بھئی جہاں پر ہم پہ بہت سارے سوالات اٹھ گئے ہیں یا ہمارے لیے جو ہے وہ آپ نے اتنے کوشچنز کھڑے کر دیے، پی ٹی آئی پہ بھی تو سوالات اٹھے ہیں، وہ کرپشن کے حوالے سے اور معیار کی جو انہوں نے بات کی. کیا واقعی دوہرا معیار ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ پی ایم ایل این کے لیے کرپشن کے حوالے سے اور معیار چاہتی ہے اور اپنے لیے اور چاہتی ہے؟ نہیں جی، بالکل. یہ دیکھیں پرابلم یہی ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ اپنی کلیریفیکیشن دیں، یہ کاؤنٹر الزامات لگاتے ہیں. خیبر پختونخوا کے عوام، آپ جا کے وہاں ان سے پوچھیں،
خیبر پختونخوا میں جو ریفارمز ہوئی ہیں، خیبر پختونخوا میں جو اصلاحات ہوئی ہیں، سب سے بڑی بات کہ وہ کسی کی اس کی، جہاں تک کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، تو دیکھیں نیب کو کسی نے نہیں روکا. نیب پورے پاکستان میں لوگوں کو پکڑ سکتی ہے، نیب ان کے ہاتھ میں. چلیں ہم تو کہیں نا کہ جی ہمارا وہ پروونشل ایک وہ ہے، نہیں کانسٹیٹیوشنل باڈی نہیں ہے، وہ کسی کو بھی پکڑ سکتی ہے. آپ کو وہ یہ نہیں ہے کہ جی ادھر خیبر پختونخوا میں یہ ایک پیپلز پارٹی نے ایک بل لایا تھا جس کو کہ ہم نے ریجیکٹ کیا تھا، لیکن یہ ان کو کسی نے نہیں روکا کہ وہ خیبر پختونخوا میں چاہے وہ چیف منسٹر کیوں نہ ہو وہ آ کے ان پہ ہاتھ ڈال سکیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہمیشہ اس وقت جو یہ پورے آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی کیس چلتا رہا ہے اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ ہم نے کیا کیا خیبر پختونخوا میں. بات خیبر پختونخوا کی طرف آپ آئیے گا، آپ ضرور آئیے، بالکل آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا جمہوری حق اور فرض دونوں بنتے ہیں کہ آپ وہاں سے ہماری اکاؤنٹیبلٹی کریں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی جب یہ پورا جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پہلی دفعہ نظر آتا ہے کہ ایک حکومتی طبقہ جو کہ ایک خاص ایک ٹولہ ہے جو کہ ایسے لوگوں کو ان اداروں پہ مسلط کرتا ہے جو کہ ان کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں اور وہ عوام کے مفادات کا نہیں ہے. نتیجتاً کہ آج یہ ہم نے دیکھ لیا اس میں جو کچھ فیصلے تو آ گئے ہیں آلریڈی. مثلاً یہ ہے کہ جو نیب کی کارکردگی وہ بالکل چاہے ایف بی آر ہو، یعنی آپ سوچیں کہ یعنی اتنے ادارے، اتنے پاورفل ادارے، یہ بجائے اس کے کہ یہ پاکستان کے جو بھی ان کو وہ کرتے ہیں ان کو یہ ان پہ ہاتھ ڈالتے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ حدیبیہ پیپر مل کا کیس ایک بہت ہی کلیئر ایگزامپل تھا جس میں کہ جج نے ان سے کہا بھی کہ ابھی بھی آپ اس پہ کرنا چاہتے ہیں، اپیل کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں. یہ وہ راستہ دینا چاہ رہے تھے میرا خیال میں، لیکن انہوں نے وہ راستہ پکڑا نہیں، جو کہ میرا خیال ہے ان کی انتہائی ایک غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی ہوگی کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. کیونکہ یہ جو انکوائری ہوئی تھی یہ بہت ہی ایک بڑی پروفیشنل طریقے سے، میرا خیال ہے کہ میری رحمان ملک کے لیے جو بھی وہ رسپیکٹ بڑھ گئی ہے کہ جس طرح پروفیشنلی انہوں نے، بیکاز جو ان کی چیزیں ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک انکوائری ہے جس میں کہ چیکس، کیش، ٹریل، ایون جو حوالہ کرتا تھا وہ ان سب کی چیزیں 2014 میں انہوں نے وہ اس کو کلیئر کر دیا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس وقت پاکستان کے عوام، پاکستان کے وہ میجورٹی عوام، چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا نہیں ہے، ہر پارٹی کے پورے پاکستان، ان کی نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں ان کے فیصلے میں وہ اپنا مستقبل دیکھ رہے ہیں. صرف ایک منٹ دیجئے گا، سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب ذرا ساتھ آگئے، میں ان سے ایک چیز جاننا چاہتا ہوں. عرفان قادر صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں سر یہ جاننا آپ سے چاہتا ہوں، ججز نے بار بار اس حوالے سے ریمارکس دیے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں تنقید، ایسے اشارے دیے ہیں کہ ان پر تنقید ہوگی اور ان کو بڑا سخت فیصلہ کرنا ہوگا. یہ کتنا میٹر کرتا ہے اس کیس کے اندر، ایسے کیس کے اندر ججز پر کتنا پریشر آ سکتا ہے، فیصلے پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے یہ فیکٹر کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایک سیاسی معاملہ ہے؟ یہ جو جج صاحبان بار بار ریمارکس دے رہے ہیں اور پچھلے اتنے ماہ سے دے رہے ہیں اور سارے جج صاحبان دے رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر وہ انڈر پریشر ہیں اس وقت. اگر پریشر نہ ہو تو ان ریمارکس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ مختصر سا کیس ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی ڈیفیکلٹ ایشوز انوالوڈ نہیں ہیں. اس میں اسینشلی 2 ایشوز انوالوڈ ہیں اور اس کے علاوہ 2 اور ہیں. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا ایشو جو اس میں وہ تو وزیر اعظم صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا ہے، اور پچھلے وزیر اعظم صاحب جو تھے یوسف رضا گیلانی صاحب اور بہت سارے پارلیمنٹیرینز، ان کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. سپریم کورٹ نے خود ہی کر دیا تھا، جبکہ سپریم کورٹ کو لیگل مینڈیٹ اس طرح کا نہیں ہے. وہ تو مینڈیٹ صرف اسمبلیوں کے پاس ہے، اسپیکر کے پاس ہے یا الیکشن کمیشن کے پاس ہے. تو اب انہوں نے چونکہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا، اب ان کو مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ کیا ان کو بھی ڈسکوالیفائی، کیونکہ اگر اب ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتے تو وہ لگے گا کہ جوڈیشل پریسیڈنٹس جو ہیں وہ لاپ سائیڈڈ ہیں. اب یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے. سپریم کورٹ اس کے شدید تذبذب کا شکار ہے، اور اس تذبذب سے نکلنے کا طریقہ جو ہے وہ تو ایک ہی ہے کہ جو جوڈیشل پریسیڈنٹس ہیں ان کو یونیفارمٹی کے ساتھ فالو کیا جائے. دوسرا ایسپیکٹ اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فیکٹ سامنے آ گئے ہیں اور جیسے انہوں نے مان لیا ہے یہ ایسٹس انہی کے ہیں، تو جسٹس آصف کھوسا نے بڑا صحیح کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ تو آنےسٹی کا معاملہ ہے. انہوں نے اشارہ کیا تھا صادق اور امین کی طرف. تو ان کا کہنا تھا، ان کا مطلب یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب خود ہی آ کے کلیئر کر دیں، کیونکہ یہ جو کہانی دی جا رہی ہے اور پرائم منسٹر صاحب کو علیحدہ کیا جا رہا ہے باپ سے اور بچوں سے، کہ صرف ایس کے دادا جو تھے ان کے اور پوتے کے درمیان ڈائریکٹ کمیونیکیشن تھا
اور ایک پوتے کو انہوں نے سارا کچھ دے دیا اور باپ کو بھی بیچ میں نہیں رکھا اور باقی جتنے گرینڈ چلڈرن ان کو بھی ایک طرف رکھ دیا. تو اتنی ان ٹھیک ہے مگر یہ بات آپ کی صحیح, مگر مجھے عرفان قادری صاحب ایک اور چیز بتائیے, کیونکہ وزیر اعظم کی کونسل نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا, انہوں نے کہا کہ عدالت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ملک کے وزیر اعظم کا معاملہ ہے. اب آج ایم این ایز کے کیسز کے حوالے سے شیخ رشید صاحب نے بات کی, وہ جی 20 اور بھی ہیں جن کے حوالے سے فیصلہ کیا. تو یہ جب پبلک انٹرسٹ کا میٹر کوئی آتا ہے, مفاد عامہ کا مسئلہ آتا ہے, تو پھر کیا یہ چیز کنسیڈر کی جا سکتی ہے کہ یہ وزیر اعظم کا معاملہ ہے, کسی عام ایم این اے کا معاملہ نہیں ہے؟ یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا ذرا کانڈکٹ دیکھیے آپ, کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں جس میں کہ بڑے بڑے لوگ انوالوڈ ہوئے ہیں, ان تمام فیصلوں میں سپریم کورٹ کو نام کیا ملتا ہے کہ جی یہ منیر کورٹ ہے, یہ ڈوگر کورٹ ہے, یہ چودھری کورٹ ہے. تو سپریم کورٹ کا جو پاسٹ ہے, ریسنٹ پاسٹ بھی اور پرانا پاسٹ بھی, اس کو اگر دیکھیں تو اس طرح کے کیسز میں سپریم کورٹ ہمیشہ کنٹروورسی کا شکار ہوا ہے اور سپریم کورٹ کی کارکردگی کو بہت اچھی نہیں رہی. اور یہ اگر انہوں نے جملہ بولا ہے تو یہ جملہ بالکل خلاف آئین, خلاف قانون ہے, کیونکہ وزیر اعظم کو تو کسی طرح کا استثناء حاصل نہیں ہے اس طرح کے معاملات میں کہ اگر وہ کوئی کرپشن کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو استثناء ہے, ان کو تو کرمنالٹی سے تو استثناء ہے ہی نہیں. اور جہاں تک ڈسکوالیفیکیشن کا مسئلہ ہے, صادق اور امین ہونے کا, تو اس سے بھی کوئی مستثنیٰ وہ ان پہ پوری طرح سے اپلائی کرتا ہے کیونکہ رائٹ جی رائٹ. ٹھیک ہے عرفان قادر صاحب, بہت شکریہ. میں نے اعلی ہاشمی صاحب کو کہتے ہیں بڑا سمپل معاملہ ہے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مفاد عامہ کا مسئلہ ہے اور یہ وزیر اعظم کا مسئلہ ہے, تو اس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی ایک بڑے دانشور ہیں منظور قادر صاحب, ان کے علم میں یہ نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ ایک ہی پوتے کو سارا دے دیا انہوں نے, ان کے علم میں نہیں ہے. سلمان شہباز اور حمزہ شہباز نے آ کے کہا کہ جب ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوا تو ہمیں یہ چیز, تو میرے خیال سے دانشور لوگ زیادہ دوسروں کی بات پر توجہ نہیں دیتے. حکومت کے لیے پریشانی ہے, حکومت کے لیے پریشانی ہے کیونکہ یہ کیس اب ظاہری بات ہے ایک لٹکتی ہوئی تلوار تو ہے نا. قطن نہیں ہے, سن لیجئے, ہم چاہتے ہیں انصاف کا بول بالا. اور پھر ایک بات بتاؤں, جس چیز کا انہوں نے سہارا لیا کہ ہمیں پولیٹیکلی, جب یہ ہار گئے عوام کے عدالت میں 2013 میں, پھر یہ عوام کی عدالت میں ہارتے رہے مسلسل, جب لوکل باڈیز میں ہارے, ضمنی الیکشنز میں ہارے, عوام کی عدالت میں ہار گئے, تو ہمیں ملائن کرنے کے لیے یہ آئینی عدالت میں آ گئے, جبکہ ان کو جانا چاہیے تھا عوام کی عدالت میں, گئے نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ نہ بناتے, پاناما کیس کدھر لے کے جاتے, عوام کی عدالت میں لے کے جاتے. حضور آپ سن تو لینا, میرے بھائی بڑے اسمارٹ آدمی, بڑے طریقے سے انہوں نے ٹویسٹ کر کے نکل گئے. جب آپ نے پوچھا کے پی میں کیا ہو رہا ہے, انہوں نے کہا بہت ساری اصلاحات ہوئے. جناب کے پی میں پھر کہہ رہا ہوں, احتساب کا جو نظام ہے, جو کمیشن ہے, جو دفتر ہے, اس پہ تالا ہے 1 سال سے. جنرل حامد نے جو باتیں کی اس کو انہوں نے مگر مجھے یہ سمجھائیے کہ پاناما کیس پہ چلیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کی کے پی کے میں چلے. اگر فرض کیا انہوں نے کرپشن کی ہے, احتساب نہیں ہو رہا, دوہرا معیار ہے, مگر اس کا آپ کے کیس پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا, آپ وہاں پر کیوں لے جاتے بار بار. پاناما کیس, پاناما از فار ون ٹائم, جو آج کورٹ نے بھی کہا کہ دس کورٹ از فار آل دا ٹائم. اسی طرح سے جو کمیشن آف انکوائری 1956